اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کو، دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں 1444 ہجری کے اوپر کہ اس صدی میں ہم پیدا ہوئے اور جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ بے حد خراب صورتحال ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے جوانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی قیمت جنت ہے اور تم اسے اس سے کم قیمت میں مت فروخت کرنا۔ آج ہم اگر اس حدیث کے اوپر غور کریں تو ہم 1 روپیہ، 1 پائی، 1 پیسے کے لیے، چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا 2 ایسے چیزیں ہیں کہ اگر ایک اڑ جائے تو دوسری خود بخود اڑ جاتی ہے۔ گویا کہ جس شخص کے اندر ایمان موجود ہے وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، اور جس انسان کے اندر بے حیائی موجود ہے وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح بیان کیا، اور اس بات سے ہم لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے کہ آج ہم کس رستے پر نکل چکے ہیں۔ اگر آج ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے۔ تو آج ہم خود بھی چاہتے نہیں، شاید ہم نے گمراہی اور بے حیائی اور غفلت کی زندگی کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر لوگ اچھے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، لائر ہیں، ٹیچر ہیں، اچھی ڈیزینیشن پہ ہیں، لیکن ایک اچھا انسان نہیں۔ اچھا انسان قرآن بناتا ہے، اچھا انسان پرہیزگاری تقوی بناتی ہے، اچھا انسان کو جامع کمال پر پہنچا دیتا ہے۔ بھائیو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ایمان کی زندگی اختیار کرو تاکہ آپ اپنے امام کے ساتھ چل سکیں، اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرو تاکہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آج کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے، آج یہ وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ انسان کے پاس 2 چیزیں بہت اہم ہیں، جیسے کہ ایک خزانہ ہے آپ کے پاس جس کی آپ کو قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، اور وہ ہے آپ کے پاس وقت جسے آپ ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ کے پاس صحت موجود ہے جسے آپ کسی مقصد اور کسی معنی میں لیتے ہی نہیں ہیں۔ آج آپ کے پاس ذہانت موجود ہے، آج آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آج آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ اپنے رب کے آگے سر خم ہو، دنیا ہی کے ساتھ، دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں، دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ بھی سوچیں تاکہ اس روز اپنے رب کو جواب دیں۔ آپ جو استعمال کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تمام چیزوں کا آپ جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔